حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجئے، مجھے بھی پانی دیجئے۔ ایک اور روایات میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر کی طرف دیکھا۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، مگر ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ عز و جل حق بات سے نہیں شرماتا اور حق بات کو قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے، شرن ممانعت نہیں، البتہ شرم گاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اسے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرم گاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی بالکل برہنہ یعنی بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو مرد پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ عورت سے مباشرت کرتا ہے دنیا و معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کیسے سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال اور بستر میں خاوند کے ساتھ خوبصورت توڑ و توار سے اپنے پیار کے جادو میں جکڑ لے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور غور کرے کہ اس کا خاوند کیا چاہتا ہے، اور پھر اس کی پسند سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے اور اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے۔ کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے مت روکے، اگر وہ اس کے ساتھ مقاربت کا خواہش مند ہے تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنا طبیعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ روایات مشکات شریف۔ دوسری روایات میں ہے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو وہ اس کے پاس چلی جائے، چاہے وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ ہی یہ میرے لیے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اس لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو دم بخود رہ گئی
और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम इन्हें यही पसंद है कि तुम उनके लिए आरास्ता पिरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी संवरी रहे। हजरत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही जरूरत है जैसे कि गिज़ा की। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक ही बिस्तर में सोना अफजल है, इल्ला ये कि किसी एक को उज़र हो, इसलिए कि मकसद हमदस्ती करना नहीं है बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम के सुन्नत मुबारका है। मसनद अहमद में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है, तर्जुमा अल्लाह के नाम के साथ, ऐ अल्लाह मुझे भी शैतान से बचा और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक में औलाद का फैसला कर दिया गया तो शैतान कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। फुकाहा ने फरमाया है कि शोहर अपनी बीवी की मर्जी के बगैर ज्यादा से ज्यादा 4 माह की मुद्दत तक उससे दूर रह सकता है। मोहतरम नाज़रीन, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये बयान किया है कि आप रात के वक्त गश्त कर रहे थे तो एक घर से एक औरत की आवाज आ रही थी और वो कुछ अशार पढ़ रही थी। अशार का मफहूम ये था कि उसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो उसके फराक में गमज़दा थी। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए और अपनी जोजा से दरियाफ्त किया कि शादीशुदा औरत अपने शोहर के बगैर कितनी मुद्दत तक सब्र कर सकती है। तो जोजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। उस पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म जारी कर दिया कि हर फौजी को 3 से 4 माह के बाद जरूर छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपनी बीवी का हक अदा कर सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बीवी से मोहब्बत और उनके हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम दोस्त अहबाब कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप